ایم کیو ایم پاکستان نے حلقہ بندیوں سے متعلق آج ہونے والا دھرنا ملتوی کر دیا ہے۔ امن مشقیں ختم ہوتے ہی ہم دھرنے کی کال دیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے ایسا کہا ہے۔ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دھرنے کی تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے یہ تفصیل دی، جبکہ حلقہ بندیوں سے متعلق مطالبے سے دستبرداری کسی صورت پر ممکن نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ کراچی کو اس کا حق واپس دلانے کا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی گورنر سنہرے خواب دکھا کر دھرنے کینسل نہیں کرا سکتا۔ ہم نے علامتی مظاہرہ کیا۔ الیکشن کمیشن باقی رہ جانے والی 11 یونین کونسلز میں الیکشن کی تاریخ دے، ورنہ ٹرین مارچ کریں گے اور اسلام آباد سمیت پورے ملک میں دھرنے دیں گے۔ وہ کراچی میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ سندھ حکومت اگر یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح بال کو لمبا کیا جائے اور پھر اس کے بعد انتخابات کے بعد اس پورے عمل کو بھی سبوتاژ کیا جائے، اور اس کام پہ اس نے ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو لگانے کی کوشش کی ہے اور اس کے دھرنے اور دھرنیاں دلوانے کی کوشش کی ہے، وہ تو نہ اب دھرنا دینے کی پوزیشن میں ہے نہ دھرنی دینے کی پوزیشن میں ہے۔ گورنر کو بلا کر اپنا پروگرام ملتوی کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اب کسی پوزیشن میں نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے 11 یوسیز کے انتخاب کا اعلان کریں، اور جتنی یونین کمیٹیوں کے مسائل ان کے پاس موجود ہیں فوری طور پر ایک ایک کر فیصلہ کرنا شروع کریں۔ یہاں کوئی گورنر آ کے سنہرے خواب دکھا کے، چند سیٹیں دکھا کے، جنجنے پکڑا کے دھرنے کینسل نہیں کروا سکتا۔ پھر یہاں سے ٹرین مارچ شروع کریں گے، تیار ہیں؟ پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور پھر الیکشن کمیشن پر بیٹھیں گے، پھر تم یوسیوں کا انتخاب کراؤ گے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم ہوائی باتیں کرتے ہیں، اعلان نہیں کرو گے تو جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے، اپنا حق لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے شوکت خانم کو ملنے والی امداد سے $3 ملین کی سرمایہ کاری کا اعتراف کر لیا ہے۔ وزیر دفاع کے خلاف ہتک عزت کے کیس میں سابق وزیر اعظم پر جرح مکمل کر لی گئی۔ اسلام آباد سے حسیب ملک رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ہتک عزت کیس میں عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے۔ خواجہ آصف کے وکیل علی شاہ گیلانی نے عمران خان پر جرح مکمل کر لی۔ عمران خان نے تسلیم کیا کہ $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی تھی۔ رقم 2015 میں شوکت خانم کو واپس دے دی گئی تھی۔ $3 ملین کی رقم 7 سال ایچ بی جی گروپ کے پاس رہی۔ جب خواجہ آصف کو نوٹس بھیجا تو سرمایہ کاری کی رقم اس وقت تک واپس نہیں آئی تھی۔ خواجہ آصف کے وکیل نے سوال کیا کہ آپ نے شیخ سلیم المشانی کا نام ہرجانے کے نوٹس میں لکھا، وہ عمان میں رہتے ہیں اور امتیاز حیدری کے پارٹنر ہیں، جس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے عمان کے پروجیکٹ کا نہیں معلوم۔ عمران خان سے جرح کے دوران عدالت کا کمپیوٹر بند ہو گیا، جس پر وکیل نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاش آپ اس عدالت میں ہوتے جہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم کے فیصلوں کا مجھے معلوم نہیں، ہسپتال کا بورڈ جو فیصلے کرتا ہے مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ آف شور کمپنیوں میں شوکت خانم کا پیسہ انویسٹ کیا گیا۔ وکیل خواجہ آصف نے عمران خان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ شوکت خانم اس حد کے عزت کے دعوے سے متفق نہیں تو، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شوکت خانم مجھ سے حد کے عزت کے دعوے پر متفق نہیں ہوگا۔ شوکت خانم ہسپتال کے پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر نہیں بھیجا گیا۔ جرح مکمل ہونے کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 4 مارچ تک ملتوی کر دی۔ خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹرز کے استعمال کا معاملہ ہے۔ نیب نے عمران خان سمیت دیگر افراد سے ریکوری کرنے کے لیے چیف سیکرٹری اور متعلقہ اداروں کو خط ارسال کر دیا ہے۔ نیب دستاویز کے مطابق خیبر پختونخوا کے 2 سرکاری ہیلی کاپٹرز میں 1800 غیر قانونی سفر کیے گئے۔ سیاستدانوں نے 588، سرکاری اہلکاروں نے 577، دیگر افراد نے 635 مرتبہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سفر کیا۔ غیر مجاز افراد کے خلاف 19 کروڑ 83 لاکھ روپے، سیاستدانوں کے 9 کروڑ 68 لاکھ، دیگر افراد کے ذمے 5 کروڑ روپے کے بقایا جات ہیں۔ نون لیگ نے ہیلی کاپٹرز استعمال سے متعلق قانون میں ترمیم پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ختم کرنا ہے. جب تک اس نظام کو دفن نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی، جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں، تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے. بے گناہ لوگوں کو ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بھجوایا گیا. یہ منصوبہ جہاں پر اربوں روپے کا غبن ہو گیا، کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ مل کر دن رات محنت کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے. مجھے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو I have heard very good about him. وہ بڑی محنت سے اس کو مکمل کریں گے اور دن رات محنت کریں گے. مریم نواز نے کہا ہے کہ سلیکشن والے ہی الیکشن سے خوف زدہ ہیں. نون لیگ انتخابات سے نہیں ڈرتی. جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو لایا جاتا ہے، جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو نواز شریف کو نکال دیا جاتا ہے. عوام بے وقوف نہیں، مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. مریم نواز اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے، تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے. انہوں نے میری بات مانی، وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں، وہ عوام میں گئے نہیں 4 سال. میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نہیں، عوام کو سب پتہ ہے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے. یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے، جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو. وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے، اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں. بٹھاتے نا ذرا آئی ایم ایف کے سامنے اور کہتے ذرا آئی ایم ایف کو بھی بتاؤ اور اس قوم کو بھی بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا، کیا شرائط طے کی کہ آج بھی معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی. اور لوگوں کو بتاؤ کہ تمہاری 4 سال کی نااہلی کی وجہ سے آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اور کیا کہتے ہو مسلم لیگ نون الیکشن سے ڈرتی ہے؟ الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کی جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے. الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں، مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی. جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو، جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ، گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا. باپ کی کہانی ختم، سازشوں کا دور ختم، سلیکشن کمیٹی ختم. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے فنڈنگ کی اسکروٹنی میں تاخیر کا پی ٹی آئی کا الزام مسترد کر دیا. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی اسکروٹنی سے متعلق پیش رفت رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے. رپورٹ دیکھیے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کے فنڈز کی اسکروٹنی پر پیش رفت رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش. الیکشن کمیشن کی جانب سے اسکروٹنی میں تاخیر کے اعتراضات مسترد. بار بار وکلا کی تبدیلی، التوا کی درخواستیں اسکروٹنی ممبران کی عدم دستیابی تاخیر کی وجہ قرار. 165 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک کمیٹی ممبر کورس کے لیے گیا تو نئے ممبر کی تعیناتی میں 4 ماہ لگ گئے. 13 دسمبر 2021 کو ڈپٹی آڈیٹر جنرل مسعود اختر کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے کمیٹی غیر فعال ہوئی. کورونا کی وجہ سے بھی کمیٹی کی کارروائی مؤخر کرنا پڑی. کمیٹی ممبر منظور ملک 16 جولائی سے 17 ستمبر 2021 تک اوپن ہارٹ سرجری کی وجہ سے اور 24 اکتوبر 2022 سے 17 نومبر 2022 تک عمرے کے لیے چھٹیوں پر تھے، جبکہ کمیٹی ممبر
खुर्रम रजा कुरैशी की तवील रुखसत के बायस हसनात मलिक को कमेटी का मेंबर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम किया जा रहा है। 31 जुलाई 2018 से 16 जनवरी 2023 तक स्क्रूटनी कमेटी के कई इजलास हुए। कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि सिर्फ उसकी स्क्रूटनी हो रही है। दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। आमिर कियानी की दरखास्त पर 19 सियासी जमातों की फंड्स की स्क्रूटनी की कार्रवाई को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर हो गई। शेख रशीद इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने के बायस जेल में ही रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। कारी सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद जीशान ने की। शेख रशीद के वकला ने जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर शेख रशीद की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 50,000 के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर शेख रशीद के जमानती मचलके जमा करवाने पर रोककार जारी कर दी गई है। ताहम शेख रशीद इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने के बायस जेल में ही रहेंगे। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत फरूख हबीब ने की। शुरका ने मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज पीटीआई के मरकजी ऑफिस डी टाइप से हुआ। रैली में सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। रैली की क़यादत पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने की। रैली से कबल तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। हर मुल्क के शोबे को तबाह इन्होंने कर दिया, इंडस्ट्री तबाह कर दी, बेरोजगारी आज मौजूद है। वो इसहाक डार जो IMF को कह रहे थे, मैं IMF को क्या समझता हूँ, आज वो IMF के दोनों हाथों से घुटनों को हाथ लगा के बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, सिर्फ $1 अरब के लिए। वो मायदा जो है वो इनसे नहीं हो पा रहा और उसकी कीमत ये है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना है, गैस की कीमतों में भी इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा करना है। यही वजह है कि पिछले 10 माह से इमरान खान साहब ने जो अवामी तहरीक चलाई, उसमें जदोजहद की, उसमें सिर्फ एक ही मुतालबा था, फौरी इंतखाबात का मामला था। रैली के शुरका ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और जल्द मुल्क में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई इख्तिताम पजीर हुई। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पंजाब और KP में आम इंतखाबात कब होंगे, फैसला पीर को मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक अहम इजलास पीर को तलब कर लिया, जबकि दोनों गवर्नर्स को मुशावरत के लिए मदऊ भी किया जाएगा। वकार अली सैयद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब और KP में आम इंतखाबात कब होंगे, पीर को अहम इजलास में फैसले मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन का पीर को दोनों गवर्नर से मुशावरत का भी फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर गवर्नर्स इलेक्शन कमीशन ना आ सके तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर हाउस जाएंगे। अदालती फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर्स की मुशावरत के बगैर शेड्यूल जारी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर से इलेक्शन की तारीख मांगेगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ज़राए का दावा है कि कमीशन ने पंजाब और KP में आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली, जबकि मुजवजा शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया। पंजाब में 9 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि आइंदा हफ्ते पंजाब का शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। इंतखाबी अमले की तैनाती, ट्रेनिंग समेत इंतखाबी अमूर की खरीदारी समेत ऑपरेशनल अमूर को खत्मी शक्ल दे दी। पोल डे का ऐलान इलेक्शन कमीशन की हतमी मंजूरी से होगा। ऑडियो लीक केस में साबिक वफाकी वजीर शौकत तरीन के खिलाफ घेरा मजीद तंग। FIA ने PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला से इजाजत तलब कर ली। शौकत तरीन ने अदालत से रुजू करने पर गौर शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
FIA کی شوکت ترین کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کے ساتھ گفتگو کی لیک آڈیو پر تحقیقات مکمل۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے PTI سینیٹر کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق FIA تحقیقات میں بتایا گیا کہ شوکت ترین کی گفتگو IMF سے ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ PTI سینیٹر قومی مفادات اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ FIA نے PTI سینیٹر کے خلاف کارروائی کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی۔ گرین سگنل ملتے ہی شوکت ترین کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے شوکت ترین کی لیک آڈیو پر تحقیقات کے لیے معاملہ FIA کو بھجوایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ننکانہ صاحب واربرٹن میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں شہری کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے پولیس نے پرتشدد ہجوم کو کیوں نہ روکا، قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کے بعد رپورٹ طلب کر لی اور متعلقہ تھانے کے عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دیا۔ IG پنجاب عثمان انور نے 2 DIGs کو واقعے کی تحقیقات کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ IG پنجاب نے DSP ننکانہ سرکل نواز ورک اور SHO واربرٹن کو معطل کر دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے سیکیورٹی اداروں کو ملکی اور غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے زیر صدارت انسداد دہشت گردی اور غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس سیف سٹی ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوا، جس میں وزیر داخلہ کو صوبے میں انسداد دہشت گردی اور غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے لیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا سی پیک اور دیگر منصوبوں میں کام کرنے والے چینی باشندوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ وزیر داخلہ نے CTD اور سیف سٹی میں اصلاحات اور تنظیم نو کی ہدایت کی ہے۔